बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि नहायत मासूम हैं, सीधे साधे हैं, लोगों का मुकाबला करना नहीं जानते, लोग उनके ख़िलाफ़ चालें चलते रहते हैं और सारे के सारे इल्ज़ाम उन गरीबों मस्कीनों पर आते रहते हैं जो कि सादे होते हैं। तो नाज़रीन, वो सादे तो होते हैं दुनिया की नज़र में, ज़ाहिर है कि सारे के सारे इल्ज़ाम भी उन्हीं पे लगते हैं क्योंकि वो सादे होते हैं, सीधे होते हैं, मस्कीन होते हैं, इनोसेंट होते हैं, क्योंकि वो चालें नहीं चलते, अल्लाह ने उनका दिल सीधा बनाया होता है। तो नाज़रीन, आज आप लोगों ने जो आप सीधे और सादे हो, इस वीडियो को गौर से देखना है और जो लोग आपके ख़िलाफ़ चालें चलते हैं, समझ लीजिए कि उनका वक्त आ गया कि अब उनकी सारी चालें बंद हो जाएंगी। नाज़रीन, इस वक्त जिस माहौल में हम रह रहे हैं, यकीन करें कि हमारे चैनल पर आप ख़ुद देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ के देख लीजिए, हर वीडियो पे हज़ारों के हिसाब से कमेंट्स हैं जिनमें लोगों ने बताया जी कि हत्ता के ख़वातीन कह रही हैं जी कि उनके जेठ ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, देवर ने कर लिया ज़मीन पर कब्ज़ा, कोई कह रहा जी कि भाई ने भाई की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, कोई ये कह रहे जी उसका हक़ नहीं दे रहे, और उसके बाद फिर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कारोबार में नुकसान हो गया, झगड़ा हो गया, वगैरह 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 वगैरह। तो इतनी परेशानी है लोगों के घरों में। एक तो हुकूमत की तरफ से परेशानी है कि बिजलियों के बिल नहीं पूरे हो रहे, और इसके अलावा जो एक माशरे में इस कदर एक डिप्रेशन फैला हुआ है जिसको एनार्की भी कहते हैं, ऐसी एक कैफियत है कि जैसे बंदा डिप्रेस्ड होता है, लगता है कि कोई यानी जैसे बंदा इन स्टेट ऑफ वार होता है ना, हम लोग एक वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई पता नहीं होता कि आज रात को बिजली का रेट कितना बढ़ जाएगा, कल सुबह के पेट्रोल का रेट कितना बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हम लोग इतनी टेंशन्स में हैं, और उसके बाद फिर जो रिश्तेदारों की चालाकियां हैं, और उसके बाद जो उनके होते हैं जी कि ये हो गया तो वो हो गया, ये हो गया, इन चीज़ों ने घरों में वाकई सुकून की फ़िज़ा ख़राब करके रख दी है। तो नाज़रीन, जिन लोगों के घर में सुकून की फ़िज़ा ऐसी ख़राब हो चुकी है, वो तैयार हो जाएं इस वीडियो का अमल करने के लिए जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और ये जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूं, ये कायनात में सबसे पहली बार किसने किया? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और अपने दुश्मनों से कैसे बचे, और दुश्मनों की कैसे आँखें उस वक्त अंधी हो गई थी। तो नाज़रीन, सीरत नबी पढ़ के देख लीजिए, अहादीस मुबारक पढ़ के देख लीजिए, तो ये अमल ऐसा है। अब वो भी जो रहमत लिल आलमीन है, दुश्मनों से बचने के लिए ये काम करना पड़ता है ताकि दुश्मनों की आँखें किसी वक्त तक अंधी हो जाए। जो आँखें जो है वो आपको गज़बनाक नज़रों से देखती हैं, वो आँखें जो आपकी तरफ इसलिए उठें कि वो आपको चीर दें, फाड़ दें, खा जाएं, उन आँखों को तो अंधा होना ही चाहिए, ख्वाह चंद मिनट के लिए ही सही। तो ये अमल उन लोगों के लिए है। नाज़रीन, यकीन करें कि मैंने अपने चैनल पर कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की हैं कि आप किसी को ये कर दें, वो कर दें, लेकिन जब मैं तमाम लोगों के कमेंट सेक्शन में जाता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे पता होता है कि जी हाँ, जहाँ आपको अपनी एक जेब में आपको ज़ाहिर है कि मिठाई रखनी पड़ती है, खजूरें रखनी पड़ती है दूसरों को पेश करने के लिए, और अपनी ज़ुबान में मीठे मीठे हरूफ रखने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको जेब में तलवार भी रखनी पड़ती है कि हर कोई दोस्त नहीं होता, कोई अंदर खाना आस्तीन का साम भी होता है। तो नाज़रीन, ये जो मैं आपको अमल पेश करने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में, जो अमल बताने जा रहा हूँ, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए जो हक़ पर हैं, जो मासूम हैं, जिनको चालें चलनी नहीं आती हैं, जो दूसरों के जो है वो तोहमात का शिकार हैं, दूसरों के गज़ब का शिकार हैं, दूसरों की चालों का शिकार हैं, दूसरों ने नींदें हराम कर दी हुई हैं, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए और आंखें बंद करने के लिए ये अमल बहुत ही आला है। तो तैयार हो जाइए उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जो आपके सामने हैं, या जो आपके पीछे हैं, या जो जहाँ भी है। आपने इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह ताला जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया है, लेकिन ये अमल आपका कारीगर तब होगा अगर आप हक़ पर हैं। अगर आप
حق پر ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی ظالم کی سپورٹ نہیں کرتے کہ کوئی ظالم یہ عمل کرے، شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں۔ تو ناظرین بڑی خاص عمل ہے، بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ ناظرین یاد کیجئے اس وقت کو، کس وقت کو کہ جب مکہ المکرمہ کے لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ثم نعوذ باللہ مطلب یہ ہے کہ ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ ارادہ کیا تھا، اور تلواریں لے کے نکل آئے تھے، آپ کے گھر کے پاس کھڑے ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر مل گئی تھی کہ یہ کام ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا اللہ ساتھی ہو اس کو کسی کی اور مدد کی کیا ضرورت ہے۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آپ نے بھی وہی کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا اور آپ کو کیسے کرنا ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے تو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور یہ عمل کرنے سے پہلے ٹھیک ہے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا کریم، تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں کہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو میرے اس عمل کو پرتاثیر کر دے، اس میں اثر ڈال دے، جس مقصد کے لیے میں یہ کر رہی ہوں اس میں اثر ڈال دے۔ یہ اپنے اللہ رب العزت سے ایک معاہدہ کرنا ہے، مسٹ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 4 کل پڑھنے ہیں، 4 کل پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے سب سے پہلے قل هو اللہ احد سورہ الاخلاص ایک بار پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون یہ ایک بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق سورہ الفلق ایک بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس یہ آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ اب یہ آپ نے 4 کل بھی پڑھ لیے، اللہ رب العزت سے آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ میں اگر سچا ہوں تو یہ کرو۔ اب آپ نے ناظرین کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین کی فار ایگزامپل جس بندے کے خلاف آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ بندہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے یا آپ سے دور ہے، جہاں بھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، دنیا کے کسی کونے سے بھی ہے، آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ اے میرے رب کریم میں تنگ آ گیا ہوں ان کی چالوں سے، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں یا رب کریم، میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں یا رب العزت صرف اس لیے کہ دشمن اپنی چالیں روک دے، اپنا منہ بند کر لے، اس کی آنکھیں ایسی اندھی ہو جائیں کہ میں اس کو نظر ہی نہ ہوں، یعنی کہ میں اس کو نظر ہی نہ ہوں۔ اندھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بلائنڈ ہو جائے اور اس کو پودے درخت اور سورج چاند ستارے بھی نظر نہ آئیں، اندھی سے مراد ہے کہ آپ اس کو نظر ہی نہ آئیں گے، اس کے دھیان میں نہیں جائے گا، وہ آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو وہ بندہ سامنے ہے، اگر تو وہ بندہ سامنے ہے، آپ نے کسی طریقے سے یہ والی آیت 3 بار پڑھ کر، یہ والی آیت 3 بار پڑھ کر اس کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ پھونک اس کی طرف جا رہی ہے یا نہیں، آپ کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بس اس طرف پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ آپ کے قریب ہے، جیسے ایک کمرے میں ہے، ایک گھر میں ہے، آپ کا دشمن وہیں ہے، اگر دشمن آپ کے قریب نہیں ہے اور وہ دشمن کسی دوسرے ملک، دوسرے شہر، دوسری جگہ پر رہتا ہے، تو آپ نے اس کی تصویر کو سامنے رکھ کے ٹھیک ہے جی، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کے آپ نے یہ 3 بار آیت پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، 3 days۔ تصویر والا عمل 3 دن کرنا ہے، اور اگر وہ سامنے ہے، موجود ہے، تو 1 دن کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ اور میں 100% 99 کی تو بات ہی نہیں آتی، میں 100% آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے حق میں ایسی حکمت چلائے گا کہ اگلے کو اپنی پڑ جائے گی، آپ کی طرف سے وہ ہٹ ہی جائے گا۔ اب اپنی کیا پڑ جائے گی یہ رب جانے اور اس کا کام جانے۔ جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں تو پھر یہ
عمل آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اس دور سے جب ہم گزر رہے ہیں، یہ خاندانوں کے اندر جو ساری سازشیں چل رہی ہوتی ہیں نا، جنہوں نے زندگی عذاب بنائی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضروری بھی ہے، یہ مجبوری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ تو نہیں نہ کہہ رہے کہ میں دم کر رہا ہوں، پھونک مار رہا ہوں، یہ یہیں پھڑک کے مار جائے، ایسا نہیں۔ بس اللہ رب العزت جو چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا، تاکہ الزام آپ پہ نہ آئے۔ آپ نے صرف اپنے اور اس کے بیچ میں ایک دیوار پیدا کر دی، اوڑ پیدا کر دی۔ تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، جس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت سکرین پر آ گئی ہے، آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ غور سے سن لیجئے، یہ ہے آیت۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور وہ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا کہ یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ ان پر پھر اللہ رب العزت ایسا پردہ ڈال دے گا ان کی آنکھوں کے اوپر کہ یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ پردہ صرف ان کی آنکھوں پر بھی نہیں ہوگا، ان کے دماغوں پر بھی ہو جائے گا کہ وہ آپ سے پرے ہٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جناب جی آج کی ویڈیو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک بندے کو دشمنوں سے محفوظ رکھے اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ آلریڈی ہم ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جس میں بڑی ٹینشنیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ رشتہ دار تو ہمیں جینے کا حق دینا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگ حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔